بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معروف شاعر دانشور محسن نقوی شہید کے ناشر، دوست، بھائی، ماورا پبلشر لاہور کے چیف ایگزیکٹو جناب خالد شریف صاحب، جن کا محسن نقوی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ انہوں نے شریعت دوستی کی پاسداری میں جس طرح سے محسن نقوی کے مختلف مجموعوں کو کلیات کی شکل دی، یعنی کہ کلیات محسن، اور مذہبی منقبت کے مجموعوں کو میراث محسن کا نام دیا۔ میں خالد شریف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ محسن نقوی صاحب کی فن، شخصیت اور ذات کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب خالد شریف صاحب۔ السلام علیکم، شکریہ شاہ صاحب۔ محسن نقوی کے بارے میں کیا بات کروں کہ وہ اور ہم یوں سمجھیے کہ ایک جان دو کالے بھی تھے، اور اکٹھے ہم نے شاعری کا سفر بھی شروع کیا، اور پھر وہ جو ہے وہ چھا گئے دنیا شعر و ادب پہ۔ بہت سی باتیں اس مختصر دورانیے میں کہی نہیں جا سکتی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ محسن اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ انہیں کسی لابی کی ضرورت نہیں تھی، کبھی بھی انہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی ادبی دھڑے کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ احمد ندیم قاسمی اور وزیر آغا دونوں کی برابر عزت کرتے تھے، اور وہ دونوں بھی ان سے برابر محبت کرتے تھے۔ محسن نقوی شہید کی جو کتابیں ان کی زندگی میں آئیں، آپ کو علم ہی ہے کہ برگ صحرا، طلوع اشک اور عذاب دید، لیکن بند قبا جو پہلے شائع ہو چکی تھی، پھر رضا حرف آ گئی، لیکن ان کی شہادت کے بعد جو ان کا کلام دستیاب ہو سکا وہ خیمہ جہاں کے نام سے میں نے شائع کیا تھا، اور پھر ان کا جو مذہبی کلام دستیاب ہو سکا وہ حق ایلیہ کے نام سے میں نے شائع کیا، اور یہ دونوں نام بھی میں نے ہی رکھے تھے۔ اور پھر میراث محسن جو ان کی مذہبی کلام کا مجموعہ ہے، اس کا نام بھی میں نے ہی رکھا، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ یہ نام محسن صاحب کے ہی رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کے ہیں۔ اور باقی محسن صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں شعر و ادب کی ایک پنیری لگا گئے تھے کہ جہاں جہاں بھی کوئی نوجوان شعر و ادب سے دلچسپی رکھتا تھا، وہ محسن صاحب کے ساتھ خط و کتابت میں رہتا تھا، اور وہ غائبانہ طور پر ان کا شاگرد بن جاتا تھا۔ چنانچہ ان کی شہادت کے بعد بے شمار ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے انہیں فالو کیا اور شاعری کی، اور جو سمجھیے کہ ان کے تتبع میں وہ لوگ جو ہیں وہ بھی بہت اچھے شاعر بنے۔ بہت شکریہ۔